نہیں اب سن لیجیے. دیکھیے اب میں اس شخصیت کے حضور چل رہا ہوں جس کی علمی ادبی اور شاعرانہ شخصیت قومی پرچم کی طرح محترم بن گئی ہے. سن 1991 کا زمانہ ہے. کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے. 60-70 ہزار کا مجمع ہے. نظامت کرنے کا شرف مجھے حاصل ہے. ایک شاعر شعر پڑھتا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. 50,000 کا مجمع کھڑے ہو کر کے داد دے رہا ہے. 10 منٹ تک داد دے رہا ہے. میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں لیکن رک نہیں رہے ہیں, داد دے رہے ہیں. یہ سن 1991 کی بات ہے. سن 1993 میں لال قلعے میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے. نظامت میں کر رہا ہوں. وہی شاعر ہے, پڑھ رہا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. 50-60 ہزار کا مجمع لال قلعے میں کھڑے ہو کے 10 منٹ تک داد دے رہا ہے. آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ ایک شعر ہے, 2 ملک کے لوگ ہیں, 2 قوموں کے لوگ ہیں اور ایک شعر میں اپنے مشترکہ درد کو محسوس کر رہے ہیں. یہ معمولی شاعری نہیں ہے کہ ایک شعر ہو اور 2 قومیں اپنا زندگی کا درد اس میں دیکھ سکیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس لافانی شعر کے خالق کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری. تالیاں سے استقبال کیجیے. ڈاکٹر راحت اندوری کی شخصیت ہماری دائی پر سورج کی طرح چمکتی ہوئی شخصیت. وعلیکم السلام. یہ ہوتا ہے دیکھیے مشاعروں میں آنے کا فائدہ کہ جو گھر میں اپنے والد کو بھی سلام نہیں کرتے ہیں یہاں پر مشاعرے میں سلام کر رہے ہیں. دیکھیے سچائی یہ ہے کہ مشاعرہ تو ختم ہو چکا ہے اور عمران کو جس طریقے سے آپ نے سنا بہت اچھا لگا. مجھے ایک شعر مجھے یاد آیا جس طریقے سے آپ سن رہے تھے اس طریقے سے عمران سنا رہے تھے. ماشاء اللہ ایک شعر یاد آیا کسی کا کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو میرا خیال ہے مجھے زیادہ آپ لوگوں سے کوئی توقع تو نہیں رکھنا چاہیے. میں اپنی حاضری لگانے کے لیے یا یوں کہیے کہ رسم کی ادائیگی کرنے کے لیے یا اس لیے کہ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ محبت ہے آپ کی کہ ہمارے جو باقی شاعر بچے ہیں باقی خاندان ان کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے احترام میں حاضر ہوں. ایک شعر پڑھ کے پہلے دیکھتا ہوں, اللہ کرے ایسا معاملہ ہو جائے تو آگے اجازت ہے آپ کی. عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. وہ جن کے نام پر گھر بار اپنا ہم لٹا بیٹھے, وہ جن کے نام پر گھر بار اپنا ہم لٹا بیٹھے, ہمیں وہ لوگ ہی اب بے سر و سامان کہتے ہیں. ہمیں وہ لوگ ہی اب بے سر و سامان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کٹتی ہے زبان, پھر اس کے بعد کٹتی ہے یہ زبان تو کٹ جائے. شاید یہ بے بہرا ہے لیکن اس لیے پڑھنا یہ جو لوگ سن رہے ہیں مجھے وہ کوئی بہر جانتے نہیں ہے. پھر اس کے بعد کٹتی ہے یہ زبان تو کٹ جائے.
ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. علل اعلان کہتے ہیں میاں. یوں غیروں کے قصیدے ہم نہیں پڑھتے. جو بے ایمان ہیں ہم ان کو بے ایمان کہتے ہیں. جو بے ایمان ہے ہم ان کو بے ایمان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے. صاحب آپ کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے. 50 سال میں بھی مشاعروں میں پورے کر چکا ہوں، لیکن آپ نے جس طریقے سے پھر سے مشاعرہ بنا دیا، میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہاں یہ پورا میدان چھلک رہا تھا تھوڑی دیر پہلے تک، اور بھی عمران پڑھ رہے تھے، اور اب میرا خیال ہے کہ 10% یا بھی لوگ نہیں بچے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس وقت بھی راحت اندوری کو سننے والے اتنے ہی تھے جتنے اب یہاں پر ہیں. میں سمجھتا ہوں میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے، ذرا سا بھی نقصان نہیں. آپ کا شکریہ. میں اتنی دور سے چل کر آیا. سبینہ میری بیٹی ہے، اس نے مجھے فون کیا تھا کہ راحت بھائی آپ کو آنا ہے، تو میں آیا. ورنہ خدا کی قسم شام تک میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا، لیکن مجھے اچھا لگا یہاں آ کر. بہت صحت میری جواب دے رہی ہے، لیکن یہاں آپ نے مجھے اچھا کر دیا. کیا سناؤ کچھ شعر؟ سنے کہ بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی، بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے. یہ شاعری کا ماحول ہو گیا. بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، ہوا چراغ اڑا لے گئی سراہنے سے. بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے، ہوا چراغ اڑا لے گئی، ہوا چراغ اڑا لے گئی سراہنے سے. اور نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو. کیا کہنے؟ نصیحتیں نہ کرو، نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو. یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے، یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. اور بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. سنیے گا. یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. شراب کھانے سے نکلوں کہ چائے کھانے سے. بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. شراب کھانے سے نکلوں، شراب کھانے سے نکلوں کہ چائے کھانے سے. سنیے کہ اندر 2-3 شعر اور کہوں گا اور اس کے بعد میں واپس چلے جاؤں گا، اس لیے کہ شبینہ کو جوہر کو سننا ہے. تو میں جب جاؤں گا تو میں واقعی جاؤں گا. ایسا نہیں کہ میں جاؤں اور میں کھڑا رہوں انتظار کروں کیا بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا ہے. ہاں راج بھائی، تو میں جاؤں گا تو واقعی جاؤں گا. ہاں بھائی، تو یہ سن لیجیے. کہا ہے کہ اندر کا زہر چوم لیا. سن کے بتا دیجیے گا بس خدا کے لیے. اندر کا زہر چوم لیا، دھل کے آ گئے. اندر کا زہر چوم لیا، دھل کے آ گئے. دھل کے آ گئے. اندر کا زہر چوم لیا، دھل کے آ گئے. کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آ گئے. اندر کا یہ غزل کا لہجہ، اندر کا زہر چوم لیا، یہ غزل کا لہجہ. اندر کا زہر چوم لیا، دھل کے آ گئے. کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آ گئے، سب کھل کے آ گئے. اور سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف. سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف.
سارے سپاہی موم کے تھے گھل کے آ گئے. سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے, سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف, سارے سپاہی موم کے تھے گھل کے آ گئے. اور اگر 2-3 منٹ اور برداشت کر لیں مجھے آپ, میں اپنے اس لفظ کو واپس لیتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. آپ کی شان میں یہ گستاخی ہوئی کہ آپ کی اتنی اچھی سماعتوں کو میں نے برداشت کر کے دیا. ایک غزل ان دنوں میرے شعور پر طاری ہے. بہت لوگ دلی بہت جلدی جا رہی ہے غزل, لیکن غزل اگر کھل کے کوئی نام لے دیتی ہے تو سب گڑبڑ ہو جاتا ہے, غزل ختم ہو جاتی ہے, غزل مر جاتی ہے. آپ کو صرف اشاروں کو سمجھنا ہے, کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ سب باقی جو بچے ہیں وہ غزل والے لوگ بچے ہیں. سنے کہ اندر کا زہر چوم لیا, اسی طریقے سے سن لیجیے گا. اندر کا زہر چوم لیا, اندر کا زہر چوم لیا, اندر کا زہر چوم. بیٹا سن لے چچا, اے بیٹے, اندر کا چائے والا ہے نہیں, میں معافی مانگوں گا سر, چائے والے پتہ نہیں کب وزیر اعظم بن جائے تو کیا کرتے ہیں. اندر کا زہر چوم لیا, اندر کا زہر چوم لیا, یہ تو پڑھ دیا میں نے. سنا کیا پڑھ رہا تھا میں, دھل کے آ گئے. نہیں کچھ دوسری. یہاں صاحب جی, ارے نہیں میری جان ہے تو سب ختم کر دیا تھا بیٹے. سنیے غزل کا مطلب یہ پڑھ رہا تھا میں, پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا. یہ چائے والی جہاں جہاں جائیں گے ایسی بربادی کریں گے پتہ نہیں. سنیے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا میرے بھائی. اچھا یہ شبینہ نے یاد دلائی غزل, یہ بھی 2-3 شعر ہیں. ایک اچھی غزل تو نکل گئی دماغ سے چائے کے چکر میں. سلا چکی تھی یہ دنیا, ایسی محفل میں ایسی ہی شاعری ہونا چاہیے. سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے, سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے, سلا چکی تھی یہ انور بھائی, سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے, جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے, تھپک تھپک کے مجھے, جگا دیا تیری پازیب نے, جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں, کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے, پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے. اور تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے, تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کمصرف نے چھلک کے, تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کمصرف نے چھلک کے مجھے. بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بتا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. بس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی محبت وہ یاد نہیں, میری یاد شعر نکل گیا. بہت سے لوگ میری سن, بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اس شعر کا مزہ لینا. سنیے گا, بہت سی نظریں ہماری طرف. بتا دیا کسی کمظرف نے چھلک کے مجھے, پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. بسما کے لوگوں اس اچھے شعر کا مزہ لیجیے گا. میر نے کہا تھا کہ ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں, جو بھی آوے
باز تیرے بیٹے ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں. حقیر فقیر یہ غریب شاعر ایک شعر کہہ رہا ہے. بہت سی پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے, بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں, اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہے محفل میں, اشارہ کر دیا. آگے صاحب غزل تجلیوں کا یہ پڑھ رہا تھا, تجلیوں کا نیا سنیے گا غزل, سنیے گا. یہ غزل پڑھ رہا تھا, نکل بھاگی تھی. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں, اور میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. اس خوبصورت محفل کے نام میرا یہ شعر نظر کر رہا ہوں. جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں, ابھی انہیں نہ پریشان کرو خدا کے لیے. ابھی انہیں نہ پریشان کرو خدا کے لیے. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. ابھی انہیں نہ پریشان کرو خدا کے لیے. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. اور یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں. شمیم صاحب آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں, انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. بہت بہت شکریہ. دوستو آپ کی محبت کا جواب نہیں ہے. راحت بھائی اگر آ سکتے ہوں ان لوگوں کے آواز دینے کا. اچھا بھیا میں کچھ شعر اور پڑھ دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے آپ مجھے معاف کر دیں, میں کوئی نخرے وخرے نہیں کرتا ہوں, میں تو آپ کی محبتوں کا شاعر ہوں. لیکن یہ کہ اب یہ فضا جو ہے ابھی قبول نہیں کر رہی. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار تو جوش ختم ہو گیا شعر سننے کا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. شعر اس محفل میں پڑھا جا سکتا ہے کہ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. کیا کرنے 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. اے موت. اب یہ
ارے مشاعرے میں اچھا تھا، پڑھنے پڑھتے ہاں جناب پڑھنے میں کیا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، اور مجھے وہ چھوڑ گیا، یہ کمال ہے اس کا، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، اس لیے جو فرمائش کر رہی ہے غزل کوئی 25-30 سال پرانی غزل ہے، نہ جانے کیوں ان دنوں میں جس شہر میں جا رہا ہوں وہاں پہ یہ غزل کی آواز آتی ہے، اللہ جانے کیا کارن ہے مجھے نہیں معلوم، بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں، ایسے سن لینا کہ 25 سال پہلے آپ نے سنی نہیں تھی، تو میرا خیال ہے یہاں تو اتنی کبھی پڑھی بھی نہیں ہے میں نے غزل ہی، کہا ہے کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن باریک شعر آ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور شعر صحیح جگہ پر پڑھ رہا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی، سبھی کا خون ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی
سبھی کا خون ہے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔